الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. محترم اور مکرم حاضرین کرام، پچھلے 3 ہفتوں سے اولاد کی تربیت، اپنے ماتحت بچوں اور بچیوں کی تربیت سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے اور بات چل رہی تھی بچوں کی اخلاقی تربیت کی. ہمارے مسلم سماج کے بچوں اور بچیوں کے سلسلے میں ایک بہت بڑی لاپرواہی اور غفلت یہ بڑھتی جا رہی ہے کہ ان کے اخلاق اور کردار پر دھیان اور توجہ نہیں دی جا رہی ہے. اس سلسلے میں اخلاقی خرابیوں کے دلدل میں بچوں اور بچیوں کو دھسا دینے والی چیز جھوٹ، چوری، خیانت اور اخلاقی اور دیگر خرابیوں کے بارے میں پچھلے ہفتے گفتگو ہوئی. آج جو ایک بہت بڑا المیہ اور بہت بڑی خرابی جو مسلم سماج میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے وہ ہے بے رہ روی اور آزادی. ایک مسلمان ہو چاہے مرد یا عورت، اور وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی ہدایتوں کا پابند نہ سمجھے، دنیاوی عیش و آرام، دنیا میں ہیپی لائف جینے کے لیے اور مرنے سے پہلے کی زندگی ہی کے لیے اور اس کی خواہشوں اور ضرورتوں کے لیے اسلامی تعلیمات، قرآن کریم کے واضح احکامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف ستھرے اور واضح ارشادات کو ایک مسلمان بڑی بے دردی کے ساتھ اپنے پیروں کے نیچے نعوذ باللہ رونتے چلے جائے تو یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا دین ہے اور یہ کیسے اخلاق ہے؟ آج اخلاقی بے رہ روی اور اخلاقی حدود میں اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھنا، یہ ایک سب سے بڑی خرابی اور خرابی ہے معاشرے اور سماج کی. ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے گھر میں پیدا ہونے والے بچے اور بچیاں اور ہمارے خاندان میں پلنے بڑھنے والے بچے اور بچیاں، ہمارے محلے میں پلنے اور بڑھنے والے بچے اور بچیاں، ہمارے اسکول اور کالج میں پڑھنے والے بچے اور بچیاں بھی اس طرح سے زندگی گزارنے کو پسند کرنے لگے ہیں کہ جس میں صرف وہ دنیا کی جو عیش و عشرت کی زندگی ہے
بے لگام ان کو کسی بھی قیمت میں وہ پورا کرنا چاہتے ہیں، چاہے اس کے لیے ان کو اپنا دین اور ایمان ہی قربان کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ ایک بہت بڑی ہماری لاپرواہی اور جرم ہے، اس کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر کبھی بھی ہم اپنے بچوں کے اخلاق اور کردار کو نہیں بنا سکتے۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہر استاد اور ٹیچر کی ذمہ داری ہے، ہر سماج کے خاندان میں بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماتحت جو بچے اور بچیاں ہیں ان کی مکمل نگرانی کرے، اور نگرانی کس لائن سے کرے؟ اس لائن سے کرے کہ ان کے اخلاق نہ بگڑے۔ جب ان کی ایمانی تربیت ہوگی اور پھر اخلاقی تربیت کے اوپر ہماری کڑی نگرانی ہوگی، ان کی قدم قدم پر رہبری ہوگی، ان کو نصیحت ہوگی، پیار اور محبت کے ساتھ ان کو اسلامی اخلاق اور آداب سکھائے جائیں گے، بچپن ہی سے بچے اور بچیاں اس کے عادی بنیں گے تو پھر بڑے ہونے کے بعد ان سے امید کی جا سکتی ہے۔ اور ہم بچپن میں ہی ان کے لیے ایسے اسباب، ایسے ذرائع اور ایسے راستے کھول دیں گے کہ جس کی وجہ سے یہ جب بڑے، جس کی وجہ سے ان کے اخلاق اور کردار بگڑے، ان کے اندر بے رہ روی آئے، بے حیائی آئے، اور پھر یہ بچے بڑے ہوں، اب یہ بے رہ روی کو پسند کر رہے ہیں، یہ بے حیائی کو پسند کر رہے ہیں۔ اب اس وقت میں ہم ماتم کرتے بیٹھیں اور اس وقت میں ہم کوشش کریں کہ ہمارا بچہ بے رہ روی چھوڑ دے، ہماری بچی بے حیائی چھوڑ دے، تو یہ کہاں سے ممکن ہو پائے گا؟ جب بچپن کی زندگی ہوتی ہے تو یہ بچپن کی زندگی یہ ایک سادہ لوح زندگی ہوتی ہے، اس پر آپ جو نقش کر دو وہ نقش ہو جائے گا اور زندگی بھر وہ اس کی زندگی کا حصہ بن کے رہے گا۔ اخلاقی بگاڑ، اور اخلاقی بگاڑ میں جو ایک شق آتی ہے آج کے زمانے میں، وہ یہ کہ بچوں اور بچیوں میں، ہمارے مردوں اور عورتوں میں اس قدر دنیا کی حرص، اس قدر دنیا کی چاہت، اس قدر دنیاوی عیش و آرام، اور اس قدر آزاد منش زندگی، اور اس قدر اپنے آپ کو ہیپی بنانے کی چاہت کہ اگر یہ دنیا کی زندگی میں ان کو یہ اپنی ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی نہ دکھے، اپنی چاہتیں اور ارمان نکلتے ہوئے نہ دکھے، اپنی خواہشیں بے لگام خواہشیں پوری ہوتے ہوئے نہ دکھے، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ پھر دنیا کی زندگی میں رہنے کا کیا فائدہ ہے۔ ایسی صورت میں وہ دنیا کو سلام کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں ان کے ارمان پورے نہ ہو، جہاں ان کی خواہشات اور چاہت پوری نہ ہو، جہاں ان کا آوارہ پن کے لیے راستے نہ بن پائے، جہاں ان کے لیے بے حیائی کے لیے راستے نہ بن پائے، تو وہاں پر اب وہ ماں باپ کو سلام کرنے تیار، وہ اب اپنے خاندان کو سلام کرنے تیار، وہ اپنے دین اور ایمان کو سلام کرنے تیار، بس اوقات تو وہ اپنی دنیا کی زندگی کو سلام اور خیر بات کہہ کے دنیا سے رخصت ہونے کو تیار۔ اس وقت میں عالمی پیمانے پر اسلام کو جو لوگ خطرہ سمجھتے ہیں تو وہ اسلامی ایسی تعلیمات جس کے ذریعے سے ایک انسان بنتا ہے، ایک مرد اور ایک خاتون ایک ذمہ دار بنتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ایک پاکیزہ معاشرہ تیار ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ اگر ان کو اسلام سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو اس رویے سے محسوس ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بے حیائی کے لیے، ان کے آوارہ پن کے لیے، اور ان کے عورتوں سے کھیلنے کے لیے، اور ان کے چوری اور ڈکیت کے لیے، ان کے غبن کے لیے، ان کے ظلم اور زیادتی کے لیے، اور ان کے لوگوں کو بہکاوے کے راستوں کے لیے سب سے بڑی اگر رکاوٹ ہے تو وہ ہے اسلام۔ اور اسلام میں بھی یہ پہلو کہ ایک بچی، اسلام کی بچی وہ جب بڑی ہوتی ہے تو وہ ایک پاکیزہ کردار نبھاتی ہے، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوئے ایک بہترین ماں بنتی ہے، بہترین بیوی بنتی ہے، بہترین بہن بنتی ہے، اور بہترین پڑوسن بنتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک سماج اور معاشرہ تیار ہوتا ہے۔ یہ ان کو کھٹکتا ہے،
ان کو یہ کھٹکتا ہے کہ مسلم معاشرے میں پلنے والا بچہ، یہ اسلام کا بچہ، یہ جب بڑا ہوتا ہے تو ایک ذمہ دار باپ بنتا ہے، ذمہ دار بھائی بنتا ہے، ذمہ دار بیٹا بنتا ہے، ذمہ دار پڑوسی بنتا ہے، اسلام کا سچا خادم بنتا ہے۔ تو اب یہ ساری چیزیں جب وہ بنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اب ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب لوگوں کے سامنے یہ نمونہ ہو تڑپنے اور سسکنے والی انسانیت کے سامنے کہ جو خوشحال زندگی چاہتے تھے، جو دنیا میں ارمان پورے کرنا چاہتے تھے، جو اپنی ضرورتیں پوری کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے ان کے جال میں وہ پھنس گئے، وہ اچھی لائف کے لیے، اچھی زندگی کے لیے، چین اور سکون کے لیے جب ان کی ماننے لگ گئے تو ان کے ماننے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے انجوائمنٹ کے لیے، اپنی دنیا کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ہم نے بے حیائی کو اپنایا، تو اسی بے حیائی کی وجہ سے آج وہ تنگ ہے۔ انہوں نے چوری اور غبن کو اپنایا، اسی سے وہ آج پریشان ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے آزاد رہنے کو اپنایا تو اس کی وجہ سے آج ان کی زندگیاں اجیرن بن گئی ہے، ان کی زندگیوں سے چین اور سکون نکل چکا ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں دنیا میں کہ کہاں چین اور سکون ہم کو ملے گا۔ اب ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایسا کردار ان کے پاس جائے، ایسی زندگی ان کے پاس جائے، مسلمان مردوں اور عورتوں کی جو چین، سکون اور عافیت والی وہ زندگی گزار رہے ہو، ایک ذمہ دارانہ زندگی گزار رہے ہو۔ یہ جب وہ دیکھیں گے تو اس دیکھنے کے بعد میں جب ان کو یہ لگے گا کہ پردے میں کیا ہے، ان کو یہ لگے گا کہ احساس ذمہ داری میں کیا سکون اور اطمینان ہے، ان کو یہ لگے گا کہ پاکیزہ زندگی میں کیسے لطف ہے، کیسے مزے ہیں، تو یہ جب وہ دیکھیں گے تو ان کے لیے اسلام کے سوا دوسرا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ اور آج ہو رہا ہے، جو ایسے لوگ، ایسے بچے اور بچیاں ہیں اور ایسے فیملی ہے کہ جن کی زندگی اسلامی رنگ میں رنگی ہوئی ہے اور ان کی زندگی ایک پابند والی زندگی، ان کی زندگی ایک حیا والی زندگی، ان کی زندگی ایک ذمہ دارانہ زندگی، اس کو دیکھنے کے بعد کئی لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور اس کا تاثر لے کر وہ پھر اب اسلام کے دامن میں اپنے لیے عافیت اور سکون محسوس کر رہے ہیں۔ کتنے بے حیا خواتین آپ کو ملے گی جو پہلے بے حیا تھی اور اب انہوں نے جب اسلام کے حیا والے نظام کو جب قریب سے دیکھا اور ان کو پریکٹیکل دیکھنے کو ملا تو وہ اسلام کے دامن میں آئے اور اب ان کو ایسی زندگی میسر آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے زیادہ سکون پہلے کبھی نہیں ملا۔ جو آوارہ زندگی گزارنے والی قومیں تھیں اب وہ جب اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہے تب ان کو یہاں پر عافیت، سکون، چین، عزت، وقار نصیب ہو رہا ہے۔ آج ہم ہیں کہ ہم لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بچوں اور بچیوں میں ایک بڑی خرابی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ ان کے اندر آوارہ پن، ان کے اندر بے حیائی اور ان کے اندر احساس ذمہ داری کا فقدان، اور یہ ساری چیزیں پھر ہمارے مسلم معاشرے کو بھی تنگ کیے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے لیے ہم نمونہ بن سکتے تھے ان لوگوں کے لیے ہم نمونہ نہیں بن پا رہے ہیں، تو اسلام کے راستے میں ہم لوگ خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ایک یہودی کے گھر کا بچہ، ایک عیسائی کے گھر کا بچہ، ایک مشرک کے گھر کا بچہ، وہ اپنے ماں باپ سے یہودیت والا، نصرانیت والا اور مشرکانہ زندگی وہ سیکھتا ہے اور اس کی وہ تربیت دیتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے ماں باپ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حیرت اس بات کی ہے کہ آج ملحد کے گھر میں پلنے والا بچہ ملحد بنتا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مشرک کے گھر میں پلنے والا بچہ مشرک بن رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کے اور مغربی تہذیب کے دل دادا لوگوں کے گھروں میں بچے پل رہے ہیں تو وہ مغربی تہذیب کے پروردہ بن رہے ہیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ مسلمان گھر میں پلنے والا بچہ، مسلمان گھر میں پلنے والی بچی، یہ جب بڑے ہو رہے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد یہ اسلامی رنگ لینے کے بجائے اور اسلامی طرز زندگی لینے کے بجائے یہ آوارہ بنتے جا رہے ہیں۔ یہ کبھی یہودیوں کی چیزیں لیتے ہیں، کبھی نصرانیوں کی چیزیں لیتے ہیں اور کبھی مشرکوں کی چیزیں لیتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی ان کا شمار تو انہی میں سے ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ جو ہمارے علاوہ کسی اور قوم کی نقالی کرے گا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ آج دیکھو ایک مسلمان صرف اس کو اس درجے میں دوسری قوموں کی چیزیں لینے کا اختیار تھا کہ جن چیزوں میں کوئی دینی اور اسلامی خرابی نہ ہو، اور ایسی چیزیں ان سے لے کر اپنے ایسے سمجھنا کہ حضور نے فرمایا کہ حکمت تو مسلمان کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی مل جائے اس کو لے لو۔ غیر مسلموں کے پاس سے اور دوسری قوموں کے پاس کی جو چیزیں ہیں ان کو اپنانے اور اڈاپٹ کرنے کے سلسلے میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ کون کون سی چیزیں جائز ہیں جو لی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دین اور ایمان متاثر نہ ہو، ہماری شریعت سے وہ ٹکراتی نہ ہو، اسلامی تہذیب اور تشخص خطرے میں نہ پڑتا ہو، تو ایسی چیزیں تو ہم لے سکتے ہیں اور اس کی اجازت ہے۔ لیکن دوسری وہ چیزیں ہیں جو مشرکوں کے، یہودیوں کے، نصرانیوں کے اور دیگر آوارہ ذہن رکھنے والے فاسقوں اور فاجروں کے جو طور طریقے ہیں، جو اسلامی طور طریقے سے ٹکراتے ہیں، ان کی جو تہذیب ہے، ان کا جو کلچر ہے، ان کی جو طرز زندگی ہے، اس کو اپنانے کی قطعاً ہمیں گنجائش نہیں اور اجازت نہیں۔ اسی کو فرمایا گیا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ایک بے رہ روی کی شکل جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ بس اندھا دھن ماں باپ ہو یا بچے ہوں، ان کو دوسری قوموں کے ناز اور نخرے، دوسری قوموں کے طرز عمل، دوسری قوموں کے انجوائے کرنے کے طریقے وہ اتنے پسند آنے لگ گئے ہیں کہ اب وہ خود بھی اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کئی مثالیں اس کی مل جائے گی۔ لباس ہو تو ہم کو لباس اسلامی پسند نہیں آئے گا ہمارے بچوں اور بچیوں کے لیے، ہم کو وہ لباس پسند آئے گا جو آج فاسقوں اور فاجروں کا ہے، جو مشرکوں کا ہے، جو یہود اور نصارہ کا ہے، جو مغربی تہذیب والوں کا ہے۔ بڑی بڑی قیمت دے کے ویسے ڈریس خریدے جائیں گے۔ پھر بچوں کے سال پورا ہوگا، برتھ ڈے منایا جائے گا۔ یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ پھر بچوں کی تعلیم اور ایجوکیشن کی بات آئے گی تو تعلیم اور ایجوکیشن میں ہم بچوں کو ڈالیں گے تو وہاں ہمارا کوئی اسلامی رنگ نہیں ہوگا۔ اسلام تعلیم سے نہیں روکتا، ایجوکیشن سے نہیں روکتا، وہ تو حاصل کرنا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن ہم اس چیز کو تو زیادہ ضروری نہیں سمجھتے کہ تعلیم ہو، ہم اس چیز کو زیادہ ضروری سمجھنے لگے ہیں دوسری قوموں کی نقالی میں کہ ہمارا بچہ دوسروں کی طرح سے ہماری بچی کا ڈریس ہو، دوسروں کی طرح سے ہمارے بچے کا ڈریس ہو، ہمارا بچہ دوسروں کی طرح سے جائے اور وہاں پر اسکول اور کالج میں وہ سارے کرتب کرے جو دوسری قومیں کرتی ہے یا دوسری قوموں کے نزدیک اچھی سمجھی جاتی ہے۔ ناچ گانے کے پروگرام ہو، وہاں پر کوئی فنکشن ہو جس میں اسلام سے ٹکرانے والی چیزیں ہیں، میوزیکل فنکشن ہیں، آرٹ کے نام پر بہت ساری بے حیائی والی چیزیں ہیں، تو وہ ہم اپنے بچوں کو اس میں بھی تیار کرتے ہیں۔ ہم نے تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے بچے کو اور بچی کو بچپن ہی سے کہ یہ ماحول بڑا خراب ہے اور اس ماحول میں دشمنان اسلام اور دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والے نادانی میں ہو یا جان بوجھ کر وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان لوگوں کے درمیان سے اسلام کا تشخص ختم ہو جائے، یہ نام کے مسلمان تو رہے لیکن حقیقت میں مسلمان نہ رہے، تو اس کے لیے وہ آئے دن نئی نئی پالیسیاں بناتے رہتے ہیں، سیاسی میدان ہو یا پھر سماجی معاشرتی نظام ہو یا معاملات کا نظام ہو، معاشی نظام ہو یا پھر اسکول اور کالجز کی تعلیم کا نظام ہو۔ ایسی جگہ پر
ایسے طریقے اپنا لیے گئے ہیں اور ایسے طریقے بنا لیے گئے ہیں کہ اب وہاں جا کر ہمارے بچوں اور بچیوں کا دین اور ایمان محفوظ رہنا، ان کے اخلاق اور کردار، ان کی عفت اور پاک دامنی محفوظ رہنا، یہ ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ بن گیا ہے۔ ایسی صورت میں اگر ہم سیریس ہو کر بچوں کو بچپن ہی سے اس طرف ان کی تربیت نہیں کریں گے اور ان کو اس چیز کا عادی نہیں بنائیں گے تو پھر بڑے ہونے کے بعد بس خدا ہی حافظ ہو سکتا ہے ایسے بچوں اور بچیوں۔ ہم نے تو بچپن ہی سے اسلامی احکامات کی روشنی میں بچوں اور بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں میں اور بچیوں میں اپنے لباس کو لے کر، اپنے چال ڈھال کو لے کر، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو لے کر، اسی طرح سے ان کے دوستانے کو لے کر، یہ ساری چیزیں ہماری اسلامی تناظر میں ہونی چاہیے کہ ہم ان کو بچپن ہی سے پردہ سکھائے، ہم بچپن ہی سے ان کو اخلاق سکھائے، اس طرح سے کہ ہمارا بچہ اور بچی اب لباس پسند کرنے لگے دوسرے تو کوشش کرے کہ ان کو بات میں یہ سمجھایا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں دوسری قوموں کے طریقے اپنانے کی اجازت شریعت میں نہیں دی گئی ہے، اور ہم مسلمان ہیں تو ہمارا مسلمان باقی رہنا اس بات پر موقوف ہے اور ہماری شناخت اس بات پر موقوف ہے کہ ہم زندگی گزارنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ہم نیک لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ہم فاسقوں فاجروں کو اپنا آئیڈیل نہ بنائیں۔ خرابیوں کے آنے کی ایک دوسری وجہ، بے رہ روی اور بے حیائی کے آنے کی دوسری وجہ وہ ہے گانا باجا، وہ ہے ناچ گانا۔ یہ ہمارے مسلم سماج کے بچوں اور بچیوں میں بھی بڑی تیزی سے عام ہوتی جا رہی۔ اندازہ کرو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس چیز کو مٹانے کے لیے مبعوث کیے گئے اور جس چیز کو مٹانے کے لیے بھیجے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتوں کو اور شراب کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، ایسے ہی گانے باجے کی چیزوں کو، موسیقی کی چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ جس قوم کا نبی یہ گانے باجے کو مٹانے کو آئے ہیں، اس قوم کے نوجوان بچوں اور بچیوں کا یہ حال ہو کہ ان کو گانوں کے بغیر نیند نہ آئے، ان کا سفر گانوں کے بغیر نہ کٹے، ان کے کانوں میں ہیڈ فون لگے ہوئے ہو اور ان کے باپ ہنستے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہو، تو یہ کیسی قوم ہے اپنے نبی کی ماننے والی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ بچپن ہی سے گانے اور باجے کی نفرت بچوں کے دلوں میں بٹھائی جائے اور ایسا ڈر ان کو بٹھایا جائے جیسا ڈر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ ہم بچوں کو بتائیں کہ یہ گانے باجے یہ ایسی چیز ہے، موسیقی ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے دل میں نفاق اور منافقت پیدا ہوتی ہے، بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ ہم بچوں کو بتائیں کہ گانے باجے اور اس طرح سے موسیقی کی چیزیں اگر یہ سنے جائیں گے تو کل قیامت کے دن سیسا پگھلا کر کانوں میں ڈالا جائے گا۔ ان کو بتلائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں گانے اور باجے سنے گا، موسیقی سنے گا، گانے والوں کی آوازیں سنے گا، تو قیامت کے دن جب جنت میں اگر جائے گا بھی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کانوں کی لذت کے سامان رکھے اس سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو اپنے بچوں کو بچپن ہی سے گانے اور باجے سے دور رکھنے کی اور ان کو نصیحت کرتے ہوئے ان کی نفرت دلانے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں میں اس طرح کی بے مہار آزادی نہیں دیکھنا چاہتے، بے حیائی نہیں دیکھنا چاہتے، تو تیسری چیز جس کی طرف خصوصی توجہ کے ساتھ اپنے بچوں کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے وہ ہے ٹی وی، وہ ہے موبائل کے اندر چلنے والے پروگرام، اور وہ ہے بے حیائی کی طرف لے جانے والی سیریل، فلمیں اور اس طرح کے ڈرامے جو کہ ہمارے بچوں کو کیا بڑوں کو بھی بگاڑ رہے ہیں۔ ان چیزوں سے اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ گھر میں ٹی وی ہے تو ٹی وی رکھنا گناہ ہے کیا نہیں ہے، جائز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سوال ہی بودا ہے۔
اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ یہ آلات ہے، لیکن ان آلات کا استعمال آج جو ہو رہا ہے وہ بے حیائی پھیلانے کے لیے ہو رہا ہے، مزاجوں میں آزادی پیدا کرنے کے لیے ہو رہا ہے، باغیانہ مزاج بنانے کے لیے ہو رہا ہے، دنیا اور دنیا کی چیزوں کا دل دادہ بنانے کے لیے ہو رہا ہے، آخرت کو فراموش کرا دینے کے لیے ہو رہا ہے، اسلامی اور مذہبی تشخصات کو ختم کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اور دوسرا مصرف نظر نہیں آتا، تو آج کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی مفتی، کوئی بھی بڑے سے بڑا اسکالر یہ نہیں کہتا کہ ہمارے گھروں میں ٹی وی رکھنا جائز ہے۔ ہم تو اپنے ایسا سمجھنا چاہیے کہ گھر کی حیثیت ایک تالاب کی سی ہے، اور اس تالاب میں ٹی وی کی حیثیت اور ایسے موبائل کی اور موبائل کے استعمال کی جس سے کہ اخلاق اور کردار خراب ہو، اس انداز میں موبائل رکھنے کی حیثیت ایسی ہے کہ پورے تالاب کو زہریلا کر دیا جائے۔ اب پورا تالاب جب زہریلا ہوگا تو پھر اس تالاب کا پینے والا بھی زہر کے اثر سے مرے گا۔ تو آج کہتے تھے نا ہمارے بزرگ کہ ٹی وی اصل میں سانپوں کا پٹارا ہے، اور اس کے پاس جو جاتا ہے وہ اس کو ڈستا ہے۔ تو آج ہمارے گھروں میں یہ ٹی وی ہے، وی سی آر ہے، اور اس طرح کے ساز و سامان ہیں کہ جس میں فلمیں، ڈرامے، سیریلز، یہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ ہمارے بچوں کو بگاڑنے والی ہیں بچپن ہی سے۔ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ فلم دیکھنا ہوتا تو دور دراز جانا پڑتا، اس کو برا بھی سمجھتے۔ ایک آدمی اگر جاتا کسی تھیٹر میں تو کوشش کرتا ہے کہ اس کے گاؤں والا اس کو نہ دیکھے، چوری چھپے جاتا، اور پھر جب دیکھ کر آتا فلم تو اس کے بعد آتے وقت میں اتنی شرمندگی اور ندامت اس کو ہوتی، ایسا لگتا ہے کہ اسی ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہو۔ اور پھر دوسرے دن، تیسرے دن وہ لوگوں کے سامنے جب چلتا پھرتا تو اس کو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کسی نے مجھ کو غلطی سے دیکھ نہ لیا ہو، تو نظریں نہیں چرا پاتا، نظریں نہیں ملا پاتی۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ پوری رات گناہوں میں گزرتی، اور کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل گھر میں موجود ہے، ہمارے پاس ٹی وی موجود ہے، ماں باپ بھائی بہن سب مل کر بیٹھ کر ایسی فلمیں دیکھ رہے ہیں جس سے اخلاق خراب ہو، کردار خراب ہو۔ وہ ساری چیزوں کا اثر دھیرے دھیرے کر کے زندگیوں میں اترتا چلا جاتا ہے۔ وہ ساری چیزوں کا اثر جب فیملی کے اندر منتقل ہوتا ہے، ایسی صورتحال ہو گئی کہ سارے گناہ کرنے کے باوجود بھی صبح جب ملتے تو ایسے جیسے کہ ان سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں، ان سے زیادہ متقی کوئی نہیں، یعنی احساس اور ندامت بھی ختم ہو گئی۔ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ تو کفر ہے۔ ایک ہے کہ آدمی گناہ کرے، گناہ کے بعد اس کو پچھتاوا اور ندامت ہو، اور پھر اس کو توبہ کی توفیق ملے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ ایسی صورت میں گناہ ہو رہے اور توبہ بھی ہو رہی ہے۔ حالانکہ گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن ہو گئے تو کم سے کم توبہ تو ہو۔ لیکن آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ لوگ اگر یہ سمجھنے لگے، کسی سے بھی مسئلہ جا کر پوچھو کہ پردے کا حکم تو قرآن کریم میں ہے، آنکھوں کی حفاظت کا حکم قرآن کریم میں ہے، اسی طرح سے احادیث مبارکہ میں صاف ستھرے انداز میں اس لائن کی ہدایتیں دی گئی ہیں۔ مخلوط مرد اور عورت کا تنہائی میں ایک جگہ ملنا، بے پردہ ہونا، یا پھر آپس میں مل کر ایک جگہ جم کر کام کرنا، یہ سب چیزیں قرآن کی روشنی میں حرام ہے، حدیث کی روشنی میں حرام ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے یہ بھی ایک کفر ہے، نقل کفر کفر نہ باشد، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے زمانے میں وہ پرانا والا دین نہیں چل سکتا، آج کے زمانے میں اگر پردہ اگر کیا جائے گا، آج کے زمانے میں اگر مخلوط تعلیم سے روکا جائے گا، آج کے زمانے میں اگر ایک دوسرے کو دیکھنے سے اور معاملہ کرنے سے، بے محابہ معاملہ کرنے سے روکا جائے گا تو پھر ترقی رک جائے گی۔ اور آج یہ قابل عمل نہیں ہے چیز، اس لیے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کسی بھی دارالفتہ سے فتویٰ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو یہ جواب ملے گا کہ ایسا شخص کافر اور مرتد ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان میں دوبارہ داخل ہو، اس کے میاں بیوی کا نکاح دوبارہ پڑھایا جائے۔ اگر یہ نہ کرے تو پھر اب ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ کافروں جیسا برتاؤ کیا جائے۔ اس کو ہم سنگین نہیں سمجھ رہے، اس کو ہم برا نہیں سمجھ رہے۔ چوتھی چیز جو بے رہ روی اور آزادی کو فروغ دینے والی ہے وہ ہے
بچیوں کو پردہ نہ کروانا، اور اس کے بارے میں صاف ستھرے احکامات ہیں کہ بچی کو 8-9 سال کی عمر ہی سے پردے کا اہتمام کرنا سکھایا جائے۔ جب بچپن ہی سے اس کو عادت ہوگی تو بڑے پن میں بھی ہوگی۔ اور ایک خاص بڑی وجہ کہ جو بے راہ روی اور آزادی کی گیوں کے جڑ ہے، اور وہ ہے عیش و عشرت میں پڑھنا بچوں کو بچپن ہی سے سکھایا جا رہا ہے۔ بچوں کو بچپن ہی سے سادگی سکھائی جانی چاہیے، اعتدال پسندی سکھائی جانی چاہیے، ان کو اس بات کی عادت ڈالنی چاہیے کہ متوسط طریقے پر اپنی ضرورتیں اور اپنی چاہت پوری کی جائے۔ اگر وہ بچپن ہی سے ایسے بنے ہمارے بچے اور بچیاں کہ وہ جو چاہیں ان کی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہے، اور وہ جیسا چاہے لباس، جیسا چاہے جوتا، جیسے چاہے اپنی ضرورت کے سامان بس ان کے لیے فراوانی کر دی گئی، تو اب بچپن ہی سے وہ عیش اور عشرت کے دل دادا ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم عیش اور عشرت کو چھوڑو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں وہ عیش و عشرت میں نہیں پڑھتے۔ اور یہ سبق ہم لوگ اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں، ان کو یہ نہیں سکھا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ یہ بچے بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد اب ان کی خواہشیں بڑی جوان ہوتی ہے اور وہ اپنی خواہشیں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ جب خواہشیں پوری کرنے کے لیے اسباب نہیں ہوتے تو پھر بے راہ روی کی طرف جاتے ہیں۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ تنگی اور حالات آ گئے تو اکھڑ جاتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ حالات ان کے موافق نہیں ہیں تو پھر ان کے اندر جد و جہد کرنے کی طاقت اور سکت نہیں رہتی، کوشش کرنے کی سکت نہیں ہوتی۔ کتنے بیوڑے آپ کو دکھیں گے، کتنے آپ کو ایسی لڑکیاں اور ایسی عورتیں ملے گی جو زنا میں مبتلا ہے، تو ان کے پیچھے اگر کوئی چیز نظر آئے گی تو وہ یہ ہے کہ بچپن ہی سے وہ آلسی بنے ہوئے ہیں، بچپن ہی سے ان کو ایسی آرام میں رہنے کی عادت تھی، اب ان کی ضرورتیں پوری بعد میں نہیں ہو پا رہی ہیں، تو اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی چاہتوں کے لیے، اپنے اوپر آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے وہ عافیت اس میں سمجھ رہے کہ پی لو، وہ عافیت اس میں سمجھ رہے کہ ماں باپ سے، بیوی بچوں سے ان کے اوپر ظلم کرتے ہوئے ایک آزادانہ زندگی گزارو۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی کے پاس جا کر ان کے بستر میں رہو تو پھر وہاں سے کچھ پیسے مل جائے، کچھ ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب ہو۔ یہ تو میں نے مثال کے طور پر چند چیزیں بتلائی ہے، لیکن ہم نے دیکھنا چاہیے کہ بچوں میں آزادی اور کہاں کہاں سے آ رہی ہے، بچوں میں بے حیائی اور کہاں کہاں سے آ رہی ہے، اور یہ اللہ کے پاس ہم کو اپنی پکڑ سے اگر بچنا ہے، اور یہ ہمارے بچے ہیں، ان کا بہتر مستقبل ہم کو چاہیے، اور ان سے ہم کو حقیقی محبت ہے، پیار ہے، ان کا جان مال عزت آبرو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، ان کا ایمان اور آبرو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم نے دیکھنا چاہیے کہ کون کون سی اور خرابیاں ہیں جو بچوں میں پیدا ہو رہی ہے، اور مسلسل نگرانی ہو، اور مسلسل بچوں کو اچھے طریقے پر نصیحت ہو، اور مسلسل ان کے لیے ایسے راستے فراہم کیے جائے جس سے یہ آزادی، بے راہ روی اور بے حیائی آتے ہیں اس سے ان کو روکنے کا سامان ہو، تو پھر انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اذان دے دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔